لك الحمد يا ربي حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان المباركان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے بیٹھے ہیں، ان کی مجلس ولادت میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ اللہ نے پیغمبر اسلام کو کیوں بھیجا تھا؟ نبی کے بعثت کا مقصد کیا تھا؟ کن اسباب کی بنیاد پر پیغمبر کو اللہ نے دنیا میں مبعوث کیا تھا، دنیا میں بھیجا تھا؟ اگر آپ قرآن کریم کا بغور مطالعہ کریں گے تو قرآن کریم آپ کو جواب دیتا ہوا نظر آئے گا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ ہر قوم میں ہم نے نبی اور رسول کو بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اس لیے بھیجا تاکہ یہ انسان کو جو ان کا مقام ہے وہ مقام دلا سکیں۔ وہ انسان جو غیر اللہ کے سامنے، جو لات و عزا کے سامنے، جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جھک کر کے ذلیل ہو رہا ہے، اس انسان کو ذلت کی زندگی سے بچایا جا سکے اور اس ذلت کی زندگی سے نکال کر کے ایک خدائے وحدہ لا شریک کی جانب لایا جا سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسولان اعظام کی بعثت کا یہ سب سے پہلا مقصد ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ اے رسولان اعظام، ہم نے آپ کو اس لیے مبعوث کیا ہے، ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ میرے بندوں کو شیطان کی عبادت سے نکال کر کے رحمان کی عبادت کی جانب لے کر کے آئیں۔ سبحان اللہ، خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی جانب لے کر کے آئیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ہم اس مقصد پہ غور کرتے ہیں اور پیغمبر اسلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کیا پاتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اس مقصد کو اتم طریقے پر ادا کیا ہے، اپنی بعثت کے اس مقصد کو اکمل طریقے پر ادا کیا ہے۔ اگر آپ اس کے شواہد دیکھنا چاہتے ہیں تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت بلال کی زندگی کا مطالعہ کریں ہیں۔ وہ بلال جو امیہ ابن خلف کے غلام تھے، جو غلامی کی زندگی گزارا کرتے تھے، جب پیغمبر اسلام نے لوگوں کو خدا کی عبادت کی طرف بلایا تو اسلام قبول کرنے والوں میں اس غلام کا بھی نام تھا، حضرت بلال کا بھی نام تھا۔ بلال کے آقا نے جب یہ سنا کہ بلال مسلمان ہو گئے ہیں تو بلال پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، حضرت بلال کو گرم ریت پر اور دہکتے ہوئے پتھروں پر
لٹایا گیا۔ حضرت عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں راستے سے گزر رہا تھا اور بلال کو اذیت دی جا رہی تھی، بلال کو تکلیف دی جا رہی تھی۔ بلال کو جس پتھر پہ لٹایا گیا تھا وہ پتھر اتنا گرم تھا کہ اگر اس پہ گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ بھی بھن جاتا، وہ کباب بن جاتا۔ اتنا ہی نہیں، بلال کو گرم پتھر پہ لٹا دیا گیا ہے، اوپر سے بھی گرم پتھر رکھ دیا گیا ہے تاکہ بلال حرکت نہ کر سکے، تاکہ بلال ہل نہ سکے۔ اور ان سزاؤں کو بلال پر مسلط کرنے کے بعد بلال سے کہا جاتا ہے، اے بلال اگر ان سزاؤں سے بچنا چاہتے ہو تو تم لات و عزا کی عبادت کی طرف آ جاؤ، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دو۔ لیکن پیغمبر اسلام نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بندوں کو اس طرح گامزن کیا تھا کہ اتنی سزاؤں کے باوجود بلال کی زبان سے بس یہی کلمات نکل رہے تھے، جو جان مانگو گے تو جان دوں گا، لیکن یہ ہم سے ہرگز نہیں ہو سکے گا کہ مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان دے دوں گا۔ یہ پیغمبر اسلام کی تبلیغ تھی، یہ ان کی بعثت کا مقصد تھا جو انہوں نے اتم طریقے پر ادا کیا تھا، اور صحابہ نے اسے اپنایا بھی تھا۔ لیکن ضرورت ہمیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، ہم اپنی زندگی پر غور کریں، اور ہم یہ دیکھیں کہ مصطفیٰ نے جو پیغام ہمیں دیا ہے اس پیغام پر کس حد تک ہم گامزن ہیں، کس حد تک ہم ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی بعثت کا دوسرا مقصد جو قرآن مقدس نے بیان کیا ہے، قرآن مقدس فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ رُسُلًا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ پیغمبر کو بھیجنے کا مقصد، دنیا میں رسولوں کو بھیجنے کا دوسرا مقصد جو قرآن مقدس نے بیان کیا ہے وہ ہے دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے رسولوں کو دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ دنیا میں لوگ عدل و انصاف قائم کر سکیں، امن و شانتی کے ساتھ زندگی گزار سکیں، عدل کے سائے میں وہ جی سکیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ہم پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں پیغمبر اعظم نے عدل و انصاف کا ایسا نمونہ قائم کیا ہے، ایسا نمونہ قائم کیا ہے کہ دنیا کی کسی بھی قوم کے قائد میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا اور گزر جاؤں گا۔ قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت ہے، اس نے ایک بار چوری کر لی۔ ذرا دیکھیے پیغمبر نے کس طریقے سے مقصد بعثت کو ادا کیا تھا اور کس طریقے سے اپنی بعثت، اپنی ولادت کا جو مقصد تھا اس مقصد کو پورا کیا تھا۔ رب قدیر نے جو ذمہ داری ان پر عائد کی تھی اس ذمہ داری کو کیسے انہوں نے ادا کیا تھا۔ قبیلہ بنو مخزوم یہ بڑا اثر و رسوخ رکھنے والا قبیلہ تھا۔ اس کی ایک عورت تھی فاطمہ نام کی، اس نے ایک بار چوری کر لی۔ پیغمبر کے پاس قضیہ جاتا ہے، مسئلہ جاتا ہے، پیغمبر اسلام فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اس لیڈیز کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، چونکہ اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قبیلے کے سارے افراد جمع ہو جاتے ہیں کہ اگر ہمارے قبیلے کے کسی عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا وہ بھی چوری کے جرم میں تو قبیلے کی ناک کٹ جائے گی، اس لیے پیغمبر کے پاس جا کر کے سفارش کرنی چاہیے۔ اس کام کے لیے کون آگے بڑھے گا؟ رسول پاک کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ کے بیٹے اسامہ ابن زید کو اس کام کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ آپ جائیے اور رسول پاک سے سفارش کیجئے کہ اس عورت کو معاف کر دیں، اسے سزا نہ دیں۔
حضرت اسامہ ابن زید پیغمبر اسلام کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں فاطمہ مخزومیہ کا قضیہ لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول جب حضرت اسامہ سے یہ سنتے ہیں تو ان کا چہرہ غضبناک ہو جاتا ہے اور فرماتے ہیں اتشفع فی حد من حدود اللہ یا اسامہ، اے اسامہ کیا تم اس سزا میں سفارشی بن کر کے آئے ہو جو اللہ نے مقرر کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، پیغمبر اسلام کہتے ہیں مدینے کے لوگوں کو جمع کیا جائے۔ جب سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو ذرا دیکھیے کیسے پیغمبر نے انصاف کا مبدأ قائم کیا تھا، کیسے پیغمبر اسلام نے دنیا کے سامنے انصاف کا نمونہ دیا تھا۔ پیغمبر اسلام مدینے کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے لوگو، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اسی لیے ہلاک ہوئے کیونکہ جب ان میں کوئی اثر و رسوخ والا جرم کرتا تھا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی، اور جب کوئی فقیر جرم کرتا تھا تو اسے سزا دی جاتی تھی۔ اے لوگو سنو سنو، یہ فاطمہ مخزومیہ کا معاملہ ہے۔ اگر یہاں پہ محمد عربی کی بیٹی فاطمہ ہوتی، فاطمہ ابن بنت محمد چوری کرتی تو محمد عربی اس کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طریقے سے پیغمبر اسلام نے دنیا کے سامنے عدل و انصاف کا ایک معیار قائم کیا تھا کہ جرم کرنے والا کوئی بھی ہو اسے سزا ملنی چاہیے۔ اور اس طریقے سے پیغمبر کی بعثت کا جو دوسرا مقصد قرآن مقدس نے بیان کیا ہے کہ ہم نے رسولوں کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کر سکیں۔ پیغمبر اعظم نے اس معیار کو، اس مقصد کو بھی اتم طریقے پر اور اکمل طریقے پر ادا کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھ کر کے یا ان کی سیرت کو سن کر کے ہم اپنی زندگی میں اسے لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔